बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, नहायत अफसोस के साथ ये ख़बर आपके सामने पेश की जा रही है। शहर हैदराबाद दक्कन के मशहूर व मारूफ़ आलिम दीन हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मौलवी सैयद नबी हसन ज़ैदी साहब का इंतकाल हो चुका है। आज सुबह और मैं तफसील दरियाफ़्त करूँगा कि किस वक्त इंतकाल हुआ और मैयत कब उठाई जा रही है। ये तमाम चीज़ें आपके रूबरू इनके फ़र्जंद हैं तहज़ीबुल हसन ज़ैदी साहब। मैं उनसे सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। सुबह में फजर के वक्त उनको उठाए, उस वक्त हार्ट फेल हो चुका था और इंशाअल्लाह कल सुबह में 9 बजे मैयत घर से उठाई जाएगी। वहाँ से उनका गुस्ल इत्तिसामुल मुल्क में होगा और वहाँ के बाद अलाए सतोख में नमाज जनाजा होंगी। वहाँ से इबादत खाने हुसैनी लाएंगे, एक मरसिया होगा, फिर वहाँ से तदफीन के लिए दायरे मीर मोमिन ले जाया जाएगा। नाज़रीन, ये तफसील आपको बताना था कि आप गौर करें कि ये है करीब 50 बरस से खिदमत अंजाम दे रहे थे शहर हैदराबाद दक्कन में और इबादत खाने में इमाम जमात के फ़राइज़ अंजाम देते थे और अब तमाम जानते हैं। और जनाजा जो है सुबह 9 बजे इन्हीं के मकान से बरामद होगा और यहाँ से ऐश मुल्क में गुस्ल होगा और नमाज जनाजा अलाए सरतुख मुबारक में होगी और नमाज जनाजा हुज्जतुल इस्लाम मुस्लिमीन डॉक्टर सैयद निसार हुसैन हैदर आगा साहब क़िबला सदर मजलिस उलमा ज़ाकिरीन अंजाम देंगे और इसके बाद जनाजा बरामद होकर इबादत खाने हुसैनी पहुँचेगा। वहाँ पर एक मरसिया होगा, वहाँ से तदफीन के लिए मैयत दायरे हज़रत मीर मोमिन में अमल में आएगी, वहाँ पर तदफीन होगी। ये तमाम इत्तला आप तमाम नाज़रीन को पहुँचा देना, क्योंकि हमारा याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल और हमारे बानी हाशिम अली मिर्ज़ा, डायरेक्टर मीर सादत अली खान खादिम, तमाम टीम ये कोशिश करती है कि आपको हमारी शहर हैदराबाद के अपडेट्स देते रहें और तमाम चीज़ें बताएं। तो इस सिलसिले में हम ये इत्तला आपको दे रहे हैं। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौलाना अम्मार हैदराबादी साहब क़िबला यहाँ पर मौजूद हैं, जो नबी हसन साहब की ताज़ियत पेश करने के लिए उनके अफराद ख़ानदान और उनके फ़र्जंद से मुलाकात हुई। मैं तमाम जो इस वक्त हमारे शहर हैदराबाद में कमांडो की लहर है, इस सिलसिले में मैं क़िबला काबा से गुजारिश करता हूँ कि नाज़रीन सामीन को बताएँ। अस्सलामु अलैकुम क़िबला। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन मोहतरम, आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ तस्लियत व ताज़ियत पेश करते हैं कि हैदराबाद दक्कन की मशहूर और मारूफ़ शख्सियत और बुज़ुर्ग शख्सियत
حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید نبی الحسن زیدی صاحب قبلہ کا سانحہ ارتحال بڑا غمناک رہا، اور جیسے یہ خبر موصول ہوئی دل رنجیدہ ہوا۔ کیا کریں، بہرحال رضاً بقضاء تسلیماً لامرہ، اللہ کی رضا میں راضی ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں عرض کر دوں کہ قبلہ محترم کی جو خدمات رہی ہیں حیدرآباد میں، ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ 40 سال 45 سال سے زائد جو ہے عبادت خانہ حسینی میں پیش نمازی کے فرائض آپ نے انجام دیے، اور بہترین خطیب، بہترین مبلغ اور بہترین عالم دین، اور لوگوں کے لیے ایک نمونہ عمل قرار پائے، اور کئی افراد ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ آپ کے دروس سے جو ہے مستفیض ہوئے، اور ماشاءاللہ کافی خدمات آپ کی رہی۔ بہرحال آپ کی خدمات روز روشن کی طرح آیا ہے، اور یہ کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ قبلہ محترم کو جوار معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں جگہ عطا فرمائے۔ شکریہ قبلہ۔ میں اس وقت گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام مولانا علی حیدر فرشتہ صاحب جو یہ مجمع علماء خطبہ کے سرپرست اعلیٰ ہے، وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ناظرین کو پیغام پہنچائیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرات مستحضر ہیں کہ آج بروز منگل 19 دسمبر 2023 کو صبح 8:30-9 بجے کے قریب جو خبر حیدرآباد شہر میں گشت کر رہی ہے وہ غمناک اور ہم سب کو لیے بڑی افسوسناک خبر ہے۔ ہم سب کے بزرگ، ہم سب کے بڑے رؤوف اور مہربان، ہم سب کے سرپرست حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید نبی حسن زیدی صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، اور آپ نے جو خدمتیں انجام دی ہیں منبر کے حوالے سے، محراب کے حوالے سے، درس کے حوالے سے، وہ مومنین کے دلوں پر چھاپ ہے، ناقابل فراموش ہے۔ آپ کے خدمات ہمیشہ یاد کیے جائیں گے اور یاد رہیں گے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب حوزۃ الامام القائم میں جب بھی کوئی پروگرام ہوتا تھا تقسیم جوائز اور انعامات کا، تو بنفس نفیس ہم جب مول صاحب کو دعوت دیتے تھے تو آپ آتے تھے، اور اپنے مبارک ہاتھوں سے 3 ایسے ہمارے شہر کے جید علماء جو نجف سے تعلق رکھتے تھے، مولانا ضیاء آغا صاحب قبلہ، مولانا رضا آغا صاحب قبلہ اور مولانا نبی حسن صاحب قبلہ اعلیٰ مقامہم، یہ تشریف لاتے تھے اور یہ اپنے ہاتھوں سے تقسیم انعامات فرماتے تھے، تقریر کرتے تھے، بچوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے۔ ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے ان کے خدمات، ہم سب کے لیے روش اور طریق ہے کہ ہم ان کو دیکھ کر یہ سیکھیں کہ کس طرح صبر و تحمل کے ساتھ، کس طرح بردباری اور تواضع اور انکساری کے ساتھ خدمت مکتب اہل بیت ہو سکتی ہے۔ یہ بہت بڑا سرمایہ تھا ہمارے شہر حیدرآباد کا۔ یہ یوں کہوں تو شاید غلط نہیں ہے کہ آج ہم سب یتیم ہو گئے ہیں۔ ہم سب کے سر پہ سے مولانا صاحب کا سایہ اڑ جانا تمام علماء و ذاکرین کے لیے ایک صدمہ ہے، ایک ایسی خبر ہے جو شاید مشکل ہے برداشت کرنا اسے، لیکن پاک پروردگار کی بارگاہ میں سبھی کو لوٹ کر جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مول صاحب ہمیشہ یاد کیے جائیں گے اور یاد رہیں گے، ہم سب کے دلوں میں ہیں، اور شہر حیدرآباد کے لیے وہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے اثاثات ہیں۔ آج شہر حیدرآباد میں سوگ کی لہر ہے، ہر جگہ مول صاحب کو یاد کیا جا رہا ہے۔ ہم یہاں پر ان کے دولت کدے پر آئے ہیں اور ان کے فرزندان کو ہم نے تسلیت عرض کی۔ ہم مجمع علماء خطبہ کی جانب سے بھی، تمام علماء و ذاکرین کی جانب سے بھی، اور تمام مومنین حیدرآباد کی جانب سے ان کے خانوادی کی خدمت میں تسلیت پیش کرتے ہیں، تعزیت پیش کرتے ہیں، اور خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار بحق محمد اور آل محمد، بحق امام زمانہ، بحق عظمت آل محمد اور آل محمد، اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے، درجات عالیہ میں جگہ عطا فرمائے، جوار اہل بیت، جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے فرزندان، دختران اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔
मैं गुजारिश करता हूँ कि मजमा उलमा खुतबा के सदर हन्नान साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है, मैं उनसे गुजारिश है कि आप नाज़रीन सामीन को ताज़ियत पेश करें और उनके अफराद ख़ानदान को सलाम अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़ज़ाही व तस्लीमन लिअम्रे। वाक़ई ये बहुत बड़ा सानिया है शहर हैदराबाद के लिए, इबादत खाने हुसैनी के इमाम जमात कि जिन्होंने 46 ईयर्स पेश इमामी की है और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र शहर हैदराबाद में शहर विला में बर्पा किया। 1976 में आप हैदराबाद तशरीफ़ लाए थे और उसके बाद इबादत खाने हुसैनी में मसरूफ़ ख़िदमात रहे और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1 साल या कुछ माह 10 महीने तकरीबन वो ख़िदमत करते थे इबादत खाने हुसैनी में। फिर कुछ खलील इल्लत की वजह से और आपकी मुख्तसर बीमारी की वजह से वो चंद माह ख़िदमत अंजाम नहीं दे पाए। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ख़िदमत आज भी शहर हैदराबाद में ज़िंदा है और शहर हैदराबाद में जिन्होंने नमाज के बाद जो दर्स अहकाम दिया करते थे आज भी लोग उसे याद करते हैं। परवरदिगार क़िबला को दर्जात आलिया नसीब फ़रमाएँ, उनके नेक अमाल को कबूल फ़रमाएँ, आला इल्लीन में जगह इनायत फ़रमाएँ। क़िबला जवार मासूमीन में थे, जवार मासूमीन में हैं, अल्लाह उन जवार मासूमीन में महशूर फ़रमाएँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हुज्जतुल इस्लाम मुस्लिमीन मौलाना मौलवी ज़फ़र याब हैदर साहब क़िबला से गुजारिश करता हूँ कि आप नाज़रीन सामीन से खिताब करें और ताज़ियत पेश करें। सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोहतरम सामीईन, ये ख़बर सारी दुनिया में और ख़ुसूसियत के साथ हैदराबाद शहर में मौलाना हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद नबी हसन ज़ैदी साहब क़िबला आलल्लाहु मक़ामहू के इंतकाल की ख़बर नहायत ही गम व अंदोह के साथ सुनी गई। मरहूम की बड़ी खिदमत महराब व मिंबर के हवाले से 50 साल से ज़ायद का अरसा आपकी खिदमत कर रहा है। मिंबर पर नहायत ही बुलंद पाया ख़तीब और महराब में एक ऐसे पेश नमाज की हैसियत से कि जिनके पीछे लोग जूक दर जूक इकट्ठा होते थे नमाज़ पढ़ने के लिए, बड़ी खिदमत इबादत खाने हुसैनी। और मिंबर के हवाले से सारी दुनिया में आपकी शख्सियत मोहताज तारुफ़ नहीं है। ज़ाहिर है कि जिसने इतना अरसा मिंबर की और महराब की खिदमत की हो, यकीनन अल्लाह ताला उसके इस दुनिया से जाने के बाद उसे जवार सरकार सय्यदुश्शुहदा में जगह इनायत करे और उनके पसमंदगान मोमिनीन हैदराबाद और उनके अफराद ख़ानवादा, उनके बच्चों और उनकी बच्चियों खुदावंद आलम इनको सब्र जमील इनायत फ़रमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। शुक्रिया क़िबला। मैं गुजारिश करता हूँ कि मौलाना से आप तशरीफ़ लाएँ और नाज़रीन सामीन से खिताब फरमाएँ। सलाम अलैकुम क़िबला। वालेकुम अस्सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौतल आलिम मौतल आलम। आज ये ख़बर बड़ी ही गमंदो थी। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद नबी हसन ज़ैदी साहब क़िबला का इंतकाल की ख़बर जब मिली तो गोया ऐसा था कि पाँव तले से ज़मीन निकल गई। जो एक पाए के आलिम दीन थे, नेक सीरत नेक किरदार थे, जिनकी शख्सियत सारी दुनिया के अंदर अपना एक मकाम रखती थी। शहर हैदराबाद में जिनकी खिदमत और अतराफ़ व अकनाफ़ में जिनकी खिदमत बहुत ही ज़्यादा मोमिनीन के दिलों में रसूख़ हैं। आज शहर हैदराबाद का हर चाहने वाला, हर मोमिन, हर शिया गम में डूबा हुआ है, चूँकि जिस आलिम ने तकरीबन 50 साल खिदमत की हो शहर के अंदर, तो उन मोमिनीन का क्या हाल होगा। लिहाजा हम तमाम उलमा और ज़ाकिरीन ख़ुतबा को ताज़त पेश करते हैं और मरहूम के अहल ख़ाना को, उनके अहल वयाल को, रिश्तेदारों को ताज़त पेश करते हैं। बारहा मरहूम को मौलाना सैयद नबी हसन ज़ैदी साहब क़िबला को जवार मासूमीन में आला मकाम अता फ़रमाए और जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम। शुक्रिया। मैं ज़ाकिर अहले बैत अकबर हुसैन रज़वी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आए और नाज़रीन सामीन को ताज़ियत पेश करें और अफराद ख़ानदान को। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
کل نفس ذائقۃ الموت۔ عزیزان گرامی، یقیناً یہ ہمارے شہر ولایہ علی اور رضائے حسین حیدرآباد کے لیے بہت بڑی مصیبت اور غمناک خبر ہے، کیونکہ ایک ایسے عالم دین سے ہم محروم ہو گئے ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف محراب میں عظیم ترین خدمت انجام دی ہے اور منبر پہ بھی یقیناً وہ عالمی شہرت یافتہ خطیب کہلائے گئے ہیں، اور خصوصاً ہمارے شہر حیدرآباد کے لیے انہیں بڑی ہی عزت و احترام سے دیکھا گیا، کیونکہ وہ جشن جو غدیر کا منعقد ہوتا تھا عبادت خانے میں، وہ بہترین انداز میں اس جشن کو خطاب کرتے تھے ولایہ علی کے مطابق، یعنی جوش و بڑے ہی ولولے کے ساتھ وہ جشن منعقد کرتے تھے اور پڑھتے تھے، تو ہم سب ان سے مستفید ہوتے تھے، بڑے فرحان ہوتے تھے۔ اور یقیناً سید الشہداء کی مصیبتیں بھی جو بیان کرتے تھے، خصوصاً امام حسین کا ذبح ہونا، وہ روایت جو بیان کرتے تھے، یقیناً سارے مومنین تڑپ تڑپ کر کے گریا کرتے تھے۔ ایسا ایک عالم دین اور خصوصاً مجلس علماء و ذاکرین کے لیے وہ سرپرست اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں، ان کی نیابت میں بہت سارے اچھے فیصلے لیے گئے ہیں، مفید مشوروں سے وہ ہمیں نوازتے رہے ہیں۔ یہ مجلس علماء و ذاکرین کے لیے بھی بہت بڑا خسارہ ہے۔ میں تعزیت پیش کرتا ہوں مولانا حجت الاسلام ڈاکٹر سید نثار حسین حیدر آغا صاحب قبلہ کو کہ اور تمام جتنے بھی علماء و ذاکرین و مومنین و حیدرآباد جتنے بھی ہیں، ان سب کے لیے میں تعزیت پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ پروردگارہ یقیناً ایسے عالم دین کا جب سایہ ہمارے سر سے اٹھا ہے تو ہی انتظام کرنے والا ہے کہ ایسے علماء ہمارے درمیان میں رہیں، تاکہ ان کی سرپرستی میں ہم اپنے دینی خدمات کو انجام دے سکیں، اپنے لائحہ عمل کو بہتر سے بہتر انجام دینے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی شکریہ۔ میں گزارش کرتا ہوں ذاکر اہل بیت محمد صادق حسین صاحب سے کہ وہ ناظرین سامعین سے خطاب کریں، کیونکہ مولانا نبی حسن صاحب زیدی مرحوم اعلیٰ مقامہ آپ کے استاد بھی رہے ہیں۔ میں خطاب کے لیے ان کو گزارش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کروں۔ بہرحال میرے استاد تھے اور 1977 سے میرا ان کا ساتھ رہا، اور ایسا عالم دین میں نے آج تک دنیا میں نہیں دیکھا، اور بڑی ہی محنتوں سے اور مشقتوں سے مجھے ہر وہ چیز سکھائی، اور آج اس قابل مجھے بنایا کہ میں ذاکر اہل بیت بنا، شاعر اہل بیت بنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا سایہ باپ کے بعد اب اٹھا ہے، میرے بابا کا سایہ۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس وقت میں کچھ کہنے کے قابل نہیں ہوں۔ بہرحال ایسا عالم دین دنیا میں ملنا بہت مشکل ہے، اور انہوں نے جو تعلیم و تربیت دی ہے حیدرآباد کے نوجوانوں کو وہ بھول نہیں سکیں گے۔ انہوں نے جب آیا حیدرآباد، جب تشریف لائے، اس وقت نوجوان بہت ہی گمراہ کن تھے، لہٰذا انہوں نے بہت ہی محنتیں کی، ہاؤس کے سامنے کھڑے رہ کر کس طرح سے وضو کرنا، کس طرح سے غسل بجا لانا، یہ تمام باتیں جو ہے بتلائی انہوں نے۔ پھر مسجد کو آباد کیا انہوں نے۔ اللہ ان کے درجات کو عالی اور ان کے پسماندگان کو جو ہے صبر جمیل عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ آپ حضرات کو بھی، آپ لوگوں کا بھی ہم شکر گزار ہیں یامس چینل کا، کہ آپ حضرات ہر کاموں میں آگے بڑھ کر مومنین تک یہ تمام پیغامات پہنچاتے رہتے ہیں۔ اب اس طرح کا عالم دین پیدا ہونا بہت مشکل ہے، کیونکہ جو آج میں ٹھہرا ہوا ہوں انہی کی بدولت، اور جو کچھ ہوں میں انہی کے جوتیوں کا طفیل ہے، ان کی محنتوں کاوشوں کا نتیجہ ہے جو آج میں ممبر پر جانے کے قابل بنا، اور در اہل بیت کا صدقہ مجھے پروردگار عالم نے شاعر اہل بیت بھی بنا، یہ انہی کی محنتوں کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ ایسے عالم دین بہت کم ملتے ہیں دنیا میں، اور اللہ پر پروردگار سے یہی امید ہے، پروردگار سے یہی درخواست ہے، یہی گزارش ہے میرے مالک سے، پروردگار ان کے درجات کو عالیات عطا فرمائے اور ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔ شکریہ آپ کا۔ میں ذاکر اہل بیت مولانا عرفان جعفری صاحب سے گزارش کرتا ہوں جو مجمع علماء خطبہ کے خازن ہیں کہ آپ ناظرین و سامعین سے خطاب فرمائیں کہ تعزیت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام،
میں اس یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کے ذریعے سے ہدیہ تعزیت پیش کرتا ہوں کہ جیسے ہی مولانا سید نبی الحسن زیدی صاحب قبلہ کے انتقال پرملال کی خبر عام ہوئی، ویسے ہی غم و اندوہ کی لہر شہر میں دوڑ چکی اور ہر مقام پر دور دراز سے قریب بیرونی ممالک، بیرونی شہر اور اضلاع کے تمام کے اہل ایمان اور اطلاع دینے لگے، ایک غمزدہ لہر دوڑ چکی، کیونکہ یہ کردار کی نشانی ہے، ایک نیک کردار کی نشانی ہے۔ یقیناً مولانا کے بے شمار خدمات ہیں کہ خصوصاً عبادت خانہ حسینی کی خدمات اظہر من الشمس ہے۔ بہرحال ہر انسان کو ایک دن آنا ہے تو ایک دن جانا ہے۔ انسان کا کردار، انسان کے اعمال، انسان کے عقائد اس کو مرنے نہیں دیتے، لیکن انسان منتقل ہو ہی جاتا ہے۔ لہٰذا بس میں ہدیہ تعزیت پیش کرتا ہوں تمام مولانا کے احباب کے اور خانوادے مولانا کے تمام کی خدمت میں کہ اللہ تعالیٰ بحق اہل بیت الطاہرین ان تمام کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مولانا کو ان کے روح انور کے لیے جو ہے نا بھرپور ایصال ثواب کرتے رہیں، کوششیں جاری رکھیں، مولانا کے درجات عالی سے عالی تر فرمائیں۔ والسلام علیکم۔ جی شکریہ قبلہ۔ ناظرین، یہ مسلسل ہم یہاں شہر حیدرآباد میں جتنے مولانا مولوی سید نبی حسن زیدی صاحب کے مکان پر تمام علماء آئے ہیں اور آ کر تعزیت ان کے خاندان کو پیش کی، پوسا پیش کیا۔ میں صرف پھر سے عرض کر دیتا ہوں کہ کل صبح 20 دسمبر کو صبح 9 بجے مولانا کے مکان سے جو پنجتن کالونی روبرو بارگاہ معصومین ان کا بیت الشرف ہے، وہاں سے میت برآمد ہوگی اور غسل کے لیے احتشام الملک لے جایا جائے گا۔ وہاں کے بعد نماز جنازہ جو ہے علاوہ سرتوخ مبارک میں ہوگی اور نماز جنازہ کے فرائض حجت الاسلام المسلمین ڈاکٹر سید نثار حسین حیدر آغا صدر مجلس علماء ذاکرین ہیں۔ مولانا خود سید نبی حسن زیدی صاحب اس مجلس علماء ذاکرین کے سرپرست بھی تھے اور یہ تمام تفصیلات آپ کے روبرو پیش کر رہا تھا۔ اور میت نماز جنازے کے بعد میت جو ہے عبادت خانہ حسینی لایا جائے گی میت، وہاں پر ایک مرثیہ ہوگا، اس کے بعد دیر حضرت میر مومن میں تدفین عمل میں آئے گی۔ یہ آپ تمام کی خدمت میں ہماری عام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل یہ اطلاع آپ کو دے رہا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ کا خادم سید فیاض حسین رخصت ہوتا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔